اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی غیر مستحق کو دے دیا جائے، اس کی کچھ نہ کچھ برکت ضرور ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دل میں کہا کہ میں آج ضرور مالی صدقہ کروں گا، چنانچہ اس نے صدقہ دیا تو کسی چور کے ہاتھ میں صدقے کا مال تھما دیا۔ صبح کا لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا۔ پھر اس آدمی نے کہا، اے اللہ، تمام تعریفوں کا تو ہی مستحق ہے، میں ضرور صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے پھر اپنے مال سے صدقہ کیا اور کسی زانیہ عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح کو پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس شخص نے پھر کہا، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ایک زانیہ عورت کو صدقہ کرنے پر میں ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے پھر صدقہ دیا اور کسی مالدار کے ہاتھ میں وہ مال رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ایک چور اور ایک زانیہ عورت اور مالدار کو صدقہ کرنے پر۔ پھر کوئی اس کے خواب میں آیا اور اس کو کہا گیا کہ تو نے جو چور کو صدقے کا مال دے دیا تو ممکن ہے وہ چوری سے باز آ جائے، اور زانیہ عورت بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بدکاری سے باز آ جائے، اور مالدار بھی ممکن ہے کہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر دے۔ فوائد و حدیث: معلوم ہوا کہ نفلی صدقات میں اگر کوئی فاسق یا مالدار آدمی صدقہ لے لے تو صدقہ کرنے والا ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صدقہ پوشیدہ طریقہ سے کرنا افضل ہے۔ اخلاص کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اگر کوئی غیر مستحق آدمی کو صدقے کا مال مل جائے تو دوبارہ صدقہ کرنا مستحب ہے۔ قضاء و تقدیر پر راضی رہنا باعث و فضیلت و برکت ہے اور ناخوش ہونا مذموم ہے۔ سچے خواب مبشرات کا حصہ ہیں، جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔